السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، آپ کے والدین بھی خیریت سے ہوں گے، بہن بھائی آپ کے خیریت سے ہوں گے، آپ کے گھر میں خیریت ہوگی اور آپ بھی ٹھیک ہوں گے اور اپنے اسباق بھی یاد کر رہے ہوں گے اور اپنی ویڈیوز جو آپ کو اسکول سے موصول ہو رہی ہیں ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اور غور سے توجہ سے اپنے اسباق کو سن رہے ہوں گے، یاد کر رہے ہوں گے اور غور کر رہے ہوں گے ہر اپنے سبق کے اوپر۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اسلامیات کا سبق پڑھا تھا آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 37، آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 37، یہاں تک کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج کے اس سبق کے اندر ہم ان آیات مبارکہ کے اندر جو سوالات ہیں ان کی طرف ہم چلیں گے اور آج ہم سوال نمبر 1 اس کو حل کریں گے، اور سوال نمبر 1 کیا ہے، سوال نمبر 1 کا جواب کیا ہے، اس کے جواب کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، اس کے بارے میں آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ غور سے یہ آج کے سبق کے اندر یہ جو سوال نمبر 1 ہے غور سے سنیں اور صحیح ہو کے بیٹھیں، اور جو بوائز ہیں وہ اپنے سر پہ ٹوپی بھی پہن لیں، سیدھا ہو کے بیٹھ جائیں، اور جتنی گرلز ہیں وہ بھی اپنے سر پہ اسکارف لے لیں اور صحیح ہو کے بیٹھ جائیں۔ قرآن پاک کا سبق ہے اور قرآن پاک کا جتنا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جتنا ہم اس کا ادب و احترام کریں کم ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم اس کو دل سے پڑھیں گے، شوق سے پڑھیں گے، محنت کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کے بہت فوائد ہیں اور بہت سارے جو ہے نا اس کے ثمرات اللہ کی طرف سے بندے کو ملتے ہیں، اور بندے کو خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کے کلام کا ادب و احترام بجا لے اور اللہ کے کلام کا صحیح طریقے سے ادب کریں، تاکہ اس کو اللہ کے کلام سے صحیح طریقے سے اس کو استفادہ بھی حاصل ہو، اس کا صحیح طریقے سے فائدہ بھی اٹھا سکے۔ تو پیارے بچوں، میں ابھی اپنے سبق کی طرف چلتا ہوں۔ تو میں نے جس طرح عرض کیا کہ آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 37 تک کے جو سوالات ہیں ان کی طرف ہم چلیں گے، اور آج کے سبق کے اندر میں نے سوال نمبر 1 پڑھانا ہے۔ تو ان آیات مبارکہ کے اندر آیت نمبر 29 پہ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اس سبق کے اندر تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں، اس سبق میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں۔ میں نے جس طرح عرض کیا کہ آج کے سبق میں سوال نمبر 1 پڑھیں گے، تو یہ سوال نمبر 1 اور اس کا جواب میں نے وائٹ بورڈ پہ لکھ دیا ہے، آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم سوال نمبر 1 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1 یہ ہے، اس سبق میں تقویٰ کے انعامات بیان ہوئے، اس سبق میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اس سبق میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں۔ جواب: تقویٰ کے انعامات۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اختیار کرنے کے 3 بنیادی فائدے اور انعامات بیان کیے ہیں۔ بیٹا توجہ سے سنیں اور اس کو اپنی کاپیوں کے اندر بھی محفوظ کریں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا لکھتے جائیں، سمجھتے جائیں۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اختیار کرنے کے 3 بنیادی فائدے اور انعامات بیان کیے ہیں۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اختیار کرنے کے 3 بنیادی فائدے اور انعامات بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، نیکی اور بدی میں فرق کرنے کی صلاحیت۔ آیت نمبر 29 کون سی ہے؟ آیت نمبر 29 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ پاک آپ کو امر فارق عطا کر دے گا۔ امر فارق کیا ہے؟ اللہ پاک آپ کو ایسی صلاحیت اختیار کر دے گا کہ آپ نیکی اور بدی میں فرق کر سکیں گے۔ صحیح ہے نا؟ تو پہلی چیز وہ اسی آیت کے مطابق پہلی چیز یہ ہے کہ نیکی اور بدی میں فرق کرنے کی صلاحیت، کہ جب بندہ تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو کون سی صلاحیت عطا فرماتے ہیں؟ نیکی اور بدی میں فرق کرنے کی صلاحیت۔ تقویٰ اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایک خاص شعور عطا فرما دیتا ہے، اور وہ اچھائی اور برائی میں فرق کر کے اچھائی کو
अपना लेते हैं और बुराई से दूर हो जाते हैं। तो देखिए इस आयत मुबारक के अंदर पहली चीज़ क्या बयान की गई कि नेकी और बदी में फ़र्क करने की सलाहियत। तकवा इख्तियार करने वालों को अल्लाह ताला एक ख़ास शुऊर अता फरमा देता है और वो अच्छाई और बुराई में फ़र्क करके अच्छाई को अपना लेते हैं और बुराई से दूर हो जाते हैं। तो ये पहली चीज़ समझ में आ गई। प्यारे बच्चों, तमाम गर्ल्स, तवज्जो से मेरी बात आप सुन रहे हैं और ये पहली बात आपको समझ में आ गई कि पहली चीज़ क्या है, नेकी और बदी में अल्लाह पाक जो है ना इंसान को सलाहियत अता कर देता है कि वो नेकी और बदी में फ़र्क कर सकता है। नंबर 2, दूसरी चीज़ तकवा के इनामात में से ये पहला फ़ायदा था। दूसरा फ़ायदा क्या है, गुनाहों का मिटा देना। तकवा इख्तियार करने वालों को एक ये भी इनाम मिलता है कि उनके सगीरा और कबीरा गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। दूसरा फ़ायदा क्या है, गुनाहों का मिटा देना। तकवा इख्तियार करने वालों को एक ये भी इनाम मिलता है कि उनके सगीरा और कबीरा गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। गुनाहों का मिटा देना दूसरा फ़ायदा। तकवा इख्तियार करने वालों को एक ये भी इनाम मिलता है कि उनके सगीरा और कबीरा गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। तीसरा फ़ायदा ख़ास फ़ज़ल व करम व बख्शिश। तीसरा फ़ायदा अल्लाह ताला की तरफ से ये मिलता है कि ख़ास फ़ज़ल व करम और बख्शिश होती है कि तकवा इख्तियार करने वालों को अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल व करम हासिल होता है। उनके गुनाह मिटा दिए जाते हैं, उनकी बख्शिश कर दी जाती है और उनके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। तीसरा फ़ायदा ये मिलता है तकवा इख्तियार करने वालों को ख़ास फ़ज़ल व करम व बख्शिश। तकवा इख्तियार करने वालों को अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल व करम हासिल होता है, उनके गुनाह मिटा दिए जाते हैं, उनकी बख्शिश कर दी जाती है और उनके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। तकवा इख्तियार करने वालों को अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल व करम हासिल होता है, उनके गुनाह मिटा दिए जाते हैं, उनकी बख्शिश कर दी जाती है और उनके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। और चौथा इनाम अल्लाह की तरफ से ये मिलता है तकवा इख्तियार करने वालों को मकामात मुक़द्दसा की सरपरस्ती। जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं उनको मकामात मुक़द्दसा की सरपरस्ती। तकवा की बिना पर अल्लाह ताला नेक लोगों को मकामात मुक़द्दसा मसलन हरम, मस्जिद, मदरसा वगैरह की ज़िम्मेदारी अता फरमा देता है। अब देखो हरम से मुराद मक्का मुअज़्ज़मा है और मस्जिद से मुराद हर मस्जिद है, छोटी हो बड़ी हो जैसे भी हो, मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर तो है, छोटा हो या बड़ा हो। और मदरसा उसको कहते हैं कि जिसमें दीन की तालीम होती है, चाहे वो जो है ना कुरान की तालीम हो या अहादीस मुबारका की तालीम हो, तो मदरसा के अंदर दीनी तालीम दी जाती है। तो मदरसा की ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक उसको क्या है अता फरमा देता है। तो तकवा के अंदर एक और इनाम अल्लाह पाक ये देते हैं, जो बंदा मुत्तकी बन जाता है, अल्लाह पाक मकामात मुक़द्दसा की सरपरस्ती। तकवा की बिना पर अल्लाह ताला नेक लोगों को मकामात मुक़द्दसा मसलन हरम, मस्जिद, मदरसा वगैरह की ज़िम्मेदारी अता फरमाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक के अंदर हमने आयत नंबर 29 का 37 में सवाल नंबर 1 हमने पढ़ा और सवाल नंबर 1 ये है, एक मरतबा मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ। सवाल नंबर 1 ये था, इस सबक में तकवा के क्या इनामात बयान हुए हैं। जवाब, तकवा के इनामात। आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला ने तकवा इख्तियार करने के 3 बुनियादी फ़ायदे और इनामात बयान किए हैं। नंबर 1, नेकी और बदी में फ़र्क करने की सलाहियत। तकवा इख्तियार करने वालों को अल्लाह ताला एक ख़ास शऊर अता फरमा देता है और वो अच्छाई और बुराई में फ़र्क करके अच्छाई को अपना लेते हैं और बुराई से दूर हो जाते हैं। नंबर 2, गुनाहों का मिटा देना। तकवा इख्तियार करने वालों को एक ये भी इनाम मिलता है कि उनके सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। नंबर 3, ख़ास फ़ज़ल व करम व बख्शिश। तकवा इख्तियार करने वालों को अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल व करम हासिल होता है, उनके गुनाह मिटा दिए जाते हैं, उनकी बख्शिश कर दी जाती है और उनके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। नंबर 4, चौथी चीज़, मकामात मुक़द्दसा की सरपरस्ती। तकवा की बिना पर अल्लाह ताला नेक लोगों को मकामात मुक़द्दसा मसलन हरम, मस्जिद, मदरसा वगैरह की ज़िम्मेदारी अता फरमाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक में हमने सवाल नंबर 1 पढ़ा, जिसको मैंने आपको तफसीलन
ہر چیز کو میں نے 3 مرتبہ آپ کو رپیٹ کروایا، 3 مرتبہ پڑھایا، اور پھر بعد میں اس سوال کو میں نے رپیٹ بھی کیا کہ اس سوال کو ایک مرتبہ دوبارہ رپیٹ کر دیتے ہیں، جس کو آپ لوگوں نے سنا اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ تعامل کیا، توجہ سے آپ نے سنا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں آپ بہت اچھے بچے ہیں، آپ میری بات کو اچھے سے سن رہے ہوں گے اور سبق لکھ بھی رہے ہوں گے اور اپنی کاپیوں میں اس سبق کو محفوظ کر رہے ہوں گے۔ یہ سوال میں نے بورڈ پہ واضح طور پر صاف کر کے میں نے لکھ دیا ہے، آپ اس کو اپنی کاپیوں میں محفوظ کر لیں۔ اس کے اندر دیکھو، اس سوال کے ضمن میں ایک اور چیز میں بتاتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم نے تقویٰ کے بارے میں پڑھا ہے۔ ایک اور چیز، یہ سبق سے ہٹ کے ہے، یہ ویسے میں آپ کو بطور فائدہ کے آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں۔ یہ بات آ گئی ہے تو میں اس پہ یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح ہم سنتے رہتے ہیں کہ تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ ہے کیا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ تقویٰ ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ اس چیز کا نام نہیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ تقویٰ یعنی متقی پرہیزگار اس کو کہتے ہیں جو لمبی نمازیں پڑھتا ہو اور لمبی نوافل جو ہے نا پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو اور تہجد پڑھتا ہو اور حج کرتا ہو اور عمرے کرتا ہو وغیرہ پتہ نہیں کتنے جو ہے نا وہ نیکیاں کرتا ہو، تو وہ تو بہت متقی ہوگا، بہت پرہیزگار ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں، تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ اب اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، حسد بھی کرتا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑواتا بھی ہے اور غلط قسم کے کام بھی کرتا ہے، تو اس کی نماز اس کو گناہ سے نہیں روک رہی۔ قرآن میں تو یہ آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی والے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر اس کی نماز اس کو برائی سے نہیں روک رہی، اس کو فاحش کاموں سے نہیں روک رہی، فحاشی والے کاموں سے اس کو نہیں روک رہی، تو اس کی نماز کس چیز کی؟ وہ تو برائے نام ہے اور دکھاوے کے لیے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو تقویٰ کا میں آپ کو مطلب سمجھا رہا تھا۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، گناہوں سے اپنے آپ کو، جب آپ نے گناہ آپ سے چھوٹ گئے اور آپ گناہوں سے بچ گئے تو اس کا نام تقویٰ ہے۔ باقی رہی وہ بات کہ جب بندہ نماز پڑھے گا تو وہ کیا ہے، اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو جائے گا، وہ بہت متقی بن جائے گا، اللہ کے جو ہے نا قرب کے اندر آ جائے گا، اللہ کے انعامات کے اندر آ جائے گا، اللہ کی نوازشات کے اندر آ جائے گا۔ اللہ پاک اس کے اوپر کرم کریں گے، اللہ پاک اس کو اپنے احسانات سے مزید اور نوازیں گے۔ تو یہ کیا ہے، اللہ پاک کا قرب ایک درجے ہوتے ہیں، تو ان درجات کے اندر آہستہ بندہ بلندیوں کی طرف بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو تقویٰ اس چیز کا نام ہے۔ تو لہٰذا میرے پیارے بچوں، جس طرح ہم نے یہ سبق پڑھا ہے، دیکھو قرآن پاک پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ہم اپنے سبق پڑھنے کے ساتھ کچھ یہ غور بھی کریں کہ آج کے سبق میں ہم نے بہت اچھی چیز پڑھی ہے تقویٰ کے بارے میں۔ تو یہ تقویٰ کے بارے میں ہم نے سن بھی لیا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں۔ ایک تو تقویٰ کے بارے میں ہم نے اس اسلامیات کی بک میں پڑھا ہے، اور ایک ویسے جو ہے نا ہمیں ہمارے ٹیچر سے یہ سبق ملا ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں۔ تو ایک چیز ہے، اچھی چیز ہمیں ملی ہے، تو اچھی بات کو لینا یہ بھی ایک اچھی صفت ہوتی ہے کہ ہم اچھی چیز کو لے لیں، اور پھر جب ہم اچھی چیز کو لے لیں گے تو اچھی چیز کے لینے کے ساتھ اللہ پاک ہمیں توفیق بھی عطا کر دے گا کہ ہم اس کے اوپر عمل کرنا بھی شروع کر دیں گے۔ تو پیارے بچوں اور پیاری گرلس، جتنے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے میری بات توجہ سے سنی۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ میری اس بات کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو سوال نمبر 1 ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھا ہے۔ تو سوال نمبر 1 میں نے وائٹ بورڈ پہ لکھ دیا ہے، آپ اس کو اپنی کاپیوں میں محفوظ کر لیں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے سبق کا اختتام کریں گے۔
تو پیارے بچوں، آپ نے اس سبق کو اپنی کاپیوں میں محفوظ کر لیا۔ امید ہے آپ نے اس کو کاپیوں میں محفوظ کر لیا ہوگا۔ جس طرح آپ گزشتہ سبق اپنی کاپیوں میں محفوظ کر رہے ہیں تو اس کو بھی محفوظ کر لیا ہوگا۔ تو اسی طرح پیارے بچوں، ہم نے سبق کو پڑھنا ہے، سبق کو سمجھنا ہے اور اس کو لکھ لینا ہے انشاءاللہ۔ اس کی برکت سے ہمیں ہر سبق، آئندہ آنے والا سبق بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنے سبق کا اختتام کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔